السلام جان عالم، السلام ایمان عالم۔ بھائی جھنڈے لگائیں، لگانا جائز ہے۔ میرے پیارے مرشد تو فرماتے ہیں اپنے گھروں پر 12 جھنڈے لگائیں، 12ویں شریف کی نسبت سے 12 جھنڈے لگائیں۔ اور برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ اب رہی یہ بات کہ آج کے زمانے میں جیسے لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، تو پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں بھائی ہمیں حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں، حدیث میں کیا شامل ہے، یہ چیز موجود ہے کہ جھنڈے لگائے گئے ہیں سرکار کے میلاد پر۔ بڑی پیاری حدیث پاک، خصائص کبریٰ میں بھی یہ موجود ہے، مواہب شریف میں بھی موجود ہے، اور دلائل النبوہ میں بھی یہ موجود ہے، ان 3 کتب میں، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری والدہ محترمہ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رأیت 3 اعلام مضروبات، آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، 3 جھنڈے لگائے گئے۔ علماً فی المشرق، ایک مشرق میں لگایا گیا، وعلماً فی المغرب، ایک مغرب میں لگایا گیا، وعلماً علی ظہر الکعبہ، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا گیا۔ کتنے؟ 3 جھنڈے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک کعبے کی چھت پہ لگایا گیا۔ اب فرماتی ہیں اس کے بعد یہ 3 جھنڈے لگائے گئے تو اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ تو یہ یوں اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے جھنڈے لگانا۔ یہ تو اب اب سوچنا چاہیے یہ جھنڈے لگوانے والی شخصیت کون سی تھی، لگانے والے کون سے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں اپنے حبیب کا میلاد منایا، اور پھر یہ کہ صحابہ کے عمل سے کیا جھنڈے لگانا ثابت ہے، تو صحابہ کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے بات۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واقعے کو وفاء الوفا میں بھی لکھا گیا ہے، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی کتاب شرف المصطفیٰ میں اس کو نقل فرمایا امام بہقی کے حوالے سے، کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے سے مکہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو اس وقت کفار قریش جو تھے انہوں نے ایک انعام رکھا 100 اونٹ کا، کہ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے ہمیں دے دے تو ہم اسے 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ اب قبیلہ اسلم سے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود اور ان کے ساتھ 70 سوار تھے، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں سے چل پڑے۔ موضع غمیم میں جب یہ پہنچے، سرکار سے ملاقات ہوئی، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، سرکار نے انہیں دیکھا۔ اب سرکار نے فرمایا من انت، تو کون ہے؟ تو یہ عرض کرنے لگے انا بریدہ، میں بریدہ ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر الصدیق، اب سرکار کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرمائی اور فرمانے لگے یا ابا بکر بارد امرنا وصلح، فرمایا کہ ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور صلح ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام بریدہ ہے، سرکار نے فرمایا ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور صلح ہو گئی۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممن انت، کہ تو کہاں سے ہے، کس قبیلے سے ہے؟ تو انہوں نے کہا من اسلم، میں اسلم قبیلے سے ہوں۔ تو اس پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ سلمنا، ہم محفوظ رہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ممن، تو کس کی اولاد میں سے ہے؟ تو فرمانے لگے من بنی سہم، کہ میں بنی سہم کی اولاد میں سے ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ارشاد فرمایا خرج سہمک، کہ تیرا تیر نکل گیا۔ یہ 3 دلچسپ جو سوالات سرکار نے فرمائے، اور ان پر سرکار نے پھر جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ من انت، آپ کون ہیں؟
تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے جب نکلا انا محمد بن عبداللہ، کہ میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں، ایسا مبارک کلام اور ایسے کلام کی چاشنی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں سرایت کر گئی کہ آپ نے فوراً گواہی دی، کہنے لگے اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے حوالے سے آتا ہے، علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فَأَسْلَمَ بُرَيْدَةُ وَأَسْلَمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ جَمِيعًا، کہ حضرت بریدہ اسلمی خود بھی مان لے آئے اور آپ کے ساتھ جو 70 سوار تھے وہ بھی مان لے کر آ گئے۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم مدینے میں یوں نہیں داخل ہوں گے، بلکہ کیسے داخل ہوں گے کہ آپ کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا۔ اب آپ نے کیا کیا، اپنا امامہ اتارا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ، اب صحابی رسول ہیں کہ جھنڈوں کے اوپر جھنڈے لہرانے کے حوالے سے ہمیں صحابی کا عمل چاہیے، حدیث چاہیے، تو یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ نے اپنا امامہ اتارا اور اپنے نیزے کے اوپر اس کو لٹکا دیا اور یوں آگے لے کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے یہ جھنڈا لے کر چل رہے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور اس انداز میں، اس ناز میں اور اس شان و شوکت کے ساتھ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو مدینے میں لے کر داخل ہوئے۔ تو رہی بات یہ کہ اس میں اگر دیکھیں کہ جلوس میں لے کر جھنڈے چلنا تو وہ بھی ثابت ہے کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا یوں اپنے نیزے کے اوپر لہرا کر جا رہے ہیں گویا جلوس کی شکل میں۔ اور پھر یہ کہ اپنی مساجد کے اوپر، گھروں کے اوپر جھنڈا لگانا تو وہ پہلی روایت سے ثابت کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 جھنڈے لگائے گئے اور اسی حالت میں، اسی عالم میں پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ ایک کعبہ میں، ایک کعبہ پر، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں ہے۔ وہ مولانا حسن رضا خان کیا خوب فرماتے نا کہ روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ تو بالخصوص